تو عبادت کی 3 اقسام ہیں، چوتھی کوئی قسم نہیں ہے عبادت کی۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کو ذکر کروں گا۔ عبادت کی پہلی قسم ہے قولی، زبانی، قولی عبادت، جس کا تعلق میری زبان سے ہے، میرے قول سے ہے۔ جیسے عربی میں کہتے ہیں دعا، عربی میں دعا، فارسی میں اور ہماری زبان میں کہتے ہیں پکار، پکارنا۔ عربی میں کہیں گے دعا مانگنا اور ہماری زبان میں کیا کہیں گے؟ پکارنا۔ ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، آ گئی وہی بات، ہر پکار عبادت نہیں بنے گی۔ ایک آدمی جا رہا ہے، میں نے اس کو پیچھے سے پکارا، اے فلاں، عبادت بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ کیوں؟ ان کانوں سے وہ سن رہا ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو پیچھے سے پکار رہا ہوں، یہ پکار عبادت نہیں بنے گی۔ دھوکہ دیتے ہیں ہمارے دوست، علماء سب جانتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو، غائبانہ، تسلط غیبی۔ اب میں آپ کو غائبانہ سمجھاتا ہوں اور ایک چٹکی میں سمجھا دیتا ہوں۔ غائبانہ پکار یہ ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ ہے غائبانہ پکار۔ اور بغیر کسی مشینری کے، بغیر کسی آلات کے، بغیر کسی اسباب کے، بغیر کسی شعاؤں کے، بغیر کسی وائرلیس کے، ٹیلی فون کے، وہ بغیر اسباب کے میری پکار کو سنتا ہے۔ یہ پکار کیا بنے گی؟ زور سے بولو، عبادت بنے گی یہ پکار۔ وسائل کے تحت ہوگی تو نہیں بنے گی، ذرائع کے تحت ہوگی تو نہیں بنے گی۔ اب ہمارے دوستوں کے سارے اشکال ختم ہو گئے جو وہ عوام کو دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں کہ بی بی سی والا لندن بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے بول رہا ہے، اور ٹیکسلے میں ہم نے ریڈیو کھولا تو اس کی آواز آنے لگ گئی، بی بی سی لندن، آواز ٹیکسلے میں۔ تو لوگوں کو یہ کہہ کے مولانا کہتے ہیں یہ ریڈیو چ آواز آ رہی ہے تے بزرگوں دی ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ وہ بزرگوں کے سننے کو ریڈیو پہ قیاس کر لیا انہوں نے، پھر انہوں نے ٹی وی کی مثال دے دی، پھر انہوں نے موبائل کی مثال دے دی کہ یہ چھوٹا سا آلہ ہے۔ لندن میں ایک بندہ بیٹھا ہے، دوسرا ٹیکسلے میں ہے، یہاں کی آواز وہاں، وہاں کی آواز یہاں۔ تو وہ لوگوں سے کہتے ہیں اس سے چیڈی طاقت ہے تے بزرگوں چیڈی طاقت بھی کوئی نہیں، اے وہابی دو بندی ایڈے گستاخ نے۔ اب آگے قوم ہے پڑھی پڑھائی، ان کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت یہ وسائل کے تحت ہے، یہ ذرائع کے تحت ہے، یہ اسباب کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ میں نے کہا میں ریڈیو کے سیل اپنی جگہ سے کھسکا دیتا ہوں، تو بی بی سی بلا، بلا، میں ٹی وی کا سوئچ آف کر دیتا ہوں، تو ٹی وی میں تصویر دکھا، میں موبائل کی روح نکال لیتا ہوں، روح تو بلا، بلا۔ اور میرے بھائی یہ اسباب کے تحت ہے، وسائل کے تحت ہے، مشینری کے تحت ہے، شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار عبادت ہے۔ میرے پیر صاحب کراچی بیٹھے ہیں، میں نے پیر صاحب کا نمبر ملایا اور میں نے کہا پیر صاحب میں بیمار ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ جائز کہ ناجائز؟ جائز۔ کیوں؟ اسباب کے تحت میں نے کراچی بات کی۔ اب اسباب نہیں ہے، میں یہاں سے آواز لگاتا ہوں پیر جی میں بیمار ہوں میرے لیے دعا کرو، اور عقیدہ میرا یہ ہے کہ پیر صاحب مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، میری آواز کو سن بھی رہے ہیں۔ یہ جائز کہ شرک؟ یہی چیز لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہر پکار عبادت، غائبانہ پکار عبادت بنے گی حضرت۔
کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ عبادت بنی۔ اگلے دن فیس بک پہ میں نے ایک مولانا کی تقریر سنی، اگر میں نے خود نہ سنی ہوتی نا، خدا کی قسم مجھے کوئی بندہ بتاتا نا تو میں اعتبار بھی نہ کرتا کہ ایک عالم اتنی جاہلانہ بات کر سکتا ہے، اتنی جاہلانہ۔ کہنے لگے یہ دیوبندی وہابی ہم سے کہتے ہیں غیر اللہ کی پکار پہ کوئی دلیل لاؤ کہ غیر اللہ کو پکارنا چاہیے، تو کہتا ہے دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ میرے بھی کان کھلوتے، قرآن سے کہتا ہے دلیل دیتا ہوں قرآن سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا 4 پرندے لے، ان کے گوشت اکٹھے کر، مختلف پہاڑوں پہ ان کی بوٹیاں رکھ، ثم ادعہن، پھر ان پرندوں کو پکار، پھر ان پرندوں کو پکار۔ ثابت ہویا بے غیر اللہ دی پکار جائز ہے۔ حضرت ابراہیم پرندیاں نو پکاریا، واہ کیسی دلیل ہے جناب۔ ثم ادعہن، قرآن میں نا، پھر ان کو بلا تو چلے آئیں گے۔ وہ حضرت ابراہیم کا معجزہ ہے۔ عیسائیوں کو بھی جو دھوکہ لگا ہے وہ معجزوں سے ہی لگا ہے، حضرت عیسیٰ کے معجزوں سے ہی تو دھوکہ لگا ہے عیسائیوں کو، تمہیں بھی معجزوں سے دھوکہ لگ گیا۔ اچھا پھر یہ ہے بھئی پیغمبر پکار رہا ہے کس کو؟ کوے کو، طوطے کو، کبوتر کو۔ انا للہ، علامہ اقبال نے کہا تھا زمن پر صوفی و ملا سلامے، کہ میری طرف سے ملا اور صوفی کو سلام ہو کہ وہ رب کے پیغام ہمیں پہنچاتا ہے۔ ولے تاویل شان در حیرت انداخ، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ را۔ سارے ہی چپ کر گئے ہو یار۔ ولے تاویل شان در حیرت انداخ، خدا و جبرائیل و، کہتا ہے لیکن جب وہ قرآن کی آیتوں میں تعویل کرتا ہے نا تو عرش پہ خدا حیران ہو جاتا ہے، خود جبریل حیران ہو جاتا ہے، اور صاحب قرآن بھی حیران ہو جاتا ہے جب وہ تعویل کرتا ہے۔ یہ ثم ادعہن، غیر اللہ کی پکار کی یہ دلیل ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا چاہیے، کوے کو، پرندوں کو پکارنا چاہیے۔ کیسی تعویل کی۔ اگلے دن فیس بک پہ ایک مولانا کی تقریر سنی، مولانا نے کہا قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ حکومت کرنے کا حق کس کو ہے؟ بسطتاً زیادہ بسطتاً فی العلم والجسم، حکومت کرنے کا حق اس کو ہے جس کا جسم مضبوط ہو، دوڑ سکتا ہو۔ یہ کہہ کے مولانا کہتے ہیں اچھا دسو فضل الرحمان دا جسم ٹھیک ہے کہ عمران خان دا ٹھیک ہے؟ ولے تعویل شان در حیرت انداخ، خدا ہو جبرائیل ہو مصطفیٰ۔ مولانا کوئی پیسے شیسے تو لگے نے، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا بے قرآن کی آیت کو خراد پہ چڑھا دیں۔ شرم کرو، بالکل ہی شرم ختم ہو گئی ہے۔ قرآن کی آیت سے ثابت کرنا چاہتے ہو جسم سڈول ہوئے، چنگا ہوئے، تے پھر جان سینے نو لے آویے۔ وہ پہلوان ایک امریکے دا کہ لندن دا، اس دا جسم بڑا زبردست ہے، خدا دی قسم ہے انہاں سیاسیاں نو چانڈ مارے تے 5 پرتالیاں کھا کے پناہ جا گئے۔ پھر اس کو کہیں بے تو حکومت کر، کیوں؟ تیرا جسم صحیح۔ ولے تعویل شان در حیرت انداخت، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ۔ اللہ کرے مولوی بگڑے نہیں، اے بگڑے ہو یا بڑا بھیڑا جے بھائی، جب یہ بگڑتا ہے نا تو یہ حیران کر دیتا ہے، حیران کر دیتا ہے۔